الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہر قنوج کے جامعہ الجامعہ الاحمدیہ کے بڑے استاد، ان کا نام ہے جناب ابو الفیض احمد مجددی۔ ان کا مشہور زمانہ کلام ہے اور خاص کر کسی پروگرام میں جاتا ہوں الحمدللہ یہ پڑھتا ہوں دعائیتاً بھی، اور یہ وہ اشعار ہے کہ جن کو کوئی بھی دیوانہ سنتا ہے تو وہ عشق و مستی میں نبی کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ شہر قنوج کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ تمنا ہے میرے سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر دیوانے مصطفیٰ کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ تمنا ہے میرے سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر، فرشتے پڑھائے نماز جنازہ جو مر جائے مومن مدینے کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خوشبو گلابوں میں پاؤ گے کیسے جو ہے مصطفیٰ کے پسینے کے اندر، نہ دولت نہ شہرت خزینے کے اندر ملے گی تو جنت مدینے کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر پھول میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا مجھ سے بشکر محیر قوم ملت حضرت علامہ مولانا علی اصغر صاحب نے حمد باری تعالیٰ اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اشعار سے آپ کے قلوب کو مزین فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے بھائی قاری شبیر احمد اشرفی صاحب نے اپنی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار آپ کی سماعت میں پیش کیا۔ یقینی یہ جو کلام کرتے ہیں میں اکثر کسی پروگرام میں جاتا ہوں، یہ بھی رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں، بارہا میں اس اشعار کے جو کلام خطیبی پڑھتے ہیں جس انداز سے میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کلام کو پڑھیے اسی انداز میں پڑھیے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یقیناً ایمان والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ محبوب کا نام سن کے دیوانہ مچل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کہ محبوب کا نام سن کے دیوانہ مچل جائے۔ جب محبوب کا نام ہو دیوانے کے دل میں محبت کی طرف ہی نہیں تو محبوب کو محبت کس کام کا؟ اسی لیے اپنے دل کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان میں تر و تازگی لانے کے لیے ہمارے اوپر لازم یہ آتا ہے کہ ہم دن رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، ان کی ثنا میں مشغول رہا کریں۔ یہی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دیا، زندگی میں انسان کے دکھ بھی آتا ہے کبھی سکھ بھی آتا ہے، ہمیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں غم کے فضل سے ڈھیر ساری خوشیاں آتی ہیں، لیکن جب پریشانی آتی ہے سارے دروازوں پر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہر جگہ سے ہمیں رسوائیاں ملتی ہے، ہر جگہ سے ہمیں وہاں سے نامنظوری ملتی ہے، تو ہم ایک دربار میں جاتے ہیں جسے مسجد کہا جاتا ہے، اللہ کا دربار کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر ہم نے اپنے مسائل کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے تمام معاملات کو رب تبارک و تعالیٰ کو سپرد کر دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام مشکلات کو دور فرما کر ہماری مصیبتوں کو رحمتوں میں بدل دیتا ہے، خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم نے پریشانی میں، ہم نے مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا جانا، لیکن جب ہمارے درمیان کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہمارے پاس کوئی خوشحالی کی ایک ساعت آتی ہے، ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رب کے رحم کرم کو بھلا دیا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی خوشی میں انسان اس طرح مست و مگن ہو جاتا ہے کہ موت کو بھول جاتا، آخرت کی بربادی کو بھول جاتا کہ آخرت میں ہمیں اپنے گناہوں کے بدلہ کیا نعمت بدل دیا جائے گا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہم ان تمام بھائی کو، ان تمام چیزوں کو، مناظر کو چھوڑ کر اس دنیا میں سے اپنا دل لگا لیتے ہیں جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر، جس پر دل لگانے کی بنیاد پر آخرت میں ہمیں رسوائیاں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی
بھی انسان ذلیل ہوتا ہے. ایک عالم صاحب ہے، اس کا مشہور زمانہ ایک واقعہ ہے تو لطیفہ والا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مشکل گھڑی میں، اگر مصیبت کی گھڑی میں رب کو یاد کرتے ہو تو تمہارے اوپر لازم یہ آتا ہے کہ تم جب رب تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشی سے نوازے، برکت اور رحمت سے نوازے، تو اس گھڑی میں بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کرو. وہ کہتے تھے کہ ایک گاؤں میں ایک چور تھا جنہوں نے چوری کیا، ظلم کیا. اس کے بنیاد پر پولیس والے اسے پکڑ کر تھانہ لے گئے. جب تھانہ لے گیا، اس کے منظوری کے بعد یہ بات آتی ہے کہ اس چور کو، اس مجرم کو پھانسی کی سزا ہوگی. اس مجرم کو پھانسی کی سزا ہوگی. پھانسی کی سزا کے بعد پولیس والے اسے پھانسی کے گاڑی پر بٹھا کر لے کر جانے لگے. تو سارے پریشان کہ اس کو تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے پھانسی لگ جائے گی، یہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی دنیا میں پہنچ جائے گا، اپنی جان کو گنوا بیٹھے گا. تمام لوگ پریشان، پولیس پریشان، لیکن جو مجرم تھا وہ بہت خوش تھا، بہت ہی خوش تھا. تو تمام پولیس والے اس سے کہنے لگے کہ بھائی، میں آج کی موت کی خبر سن کے، آج کے پھانسی کا خبر سن کے میں اتنا غمگین ہو چکا کہ ہمارے آنسو نہیں رک رہا. آخر بات کیا ہے کہ تم اس مشکل گھڑی کے لیے تم خوش نظر آتی ہو، تمہارے چہرے میں مسلمان ہے، بات لطیفاً ہے. وہ کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ مجھے پھانسی کا غم نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ میں آج پہلی بار جیت میں بیٹھا ہوں. بات یہ ہے کہ آج میں پہلی بار جیت میں بیٹھا ہوں، اسی خوشی کے مارے میں نے اپنے موت کو بھلا دیا. جب ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے، ایمان والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ مصیبت آئے تو خدا کو یاد کرو، مصیبت آئے تو مصطفیٰ کو یاد کرو. کیونکہ دنیا میں کسی کے دربار میں آپ چلے جائیں، چاہے جج ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے ایم ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کسی کے دربار میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے رسوائی ملتی ہے. لیکن تمام معاملات کو لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، خدا کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں جو مراد لے کر جاتے ہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق مانتے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں نمازتا، بلکہ اپنے شان کریم کے مطابق آپ اپنی بارگاہ میں نمازتا چلا جاتا ہے. یقیناً یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے، خدا پر ہمیں اتنا کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہم اگر دن ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مصطفیٰ چاہے تو دن کو رات کر دے، مصطفیٰ چاہے تو رات کو دن کر دے. یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. فقط اشارے مذہب کی نجات ہوتے رہے، تمہارے ہونے سے جو نکلی وہ بات ہوتی رہی. جو شخص کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شخص ہے تو رات ہوتی رہی. یقیناً یہ کامل یقین، یہ جذبہ، یہ عقیدہ، جو سوچ و فکر ہمارے اندر شامل حال ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں کو نظر انداز کر دیا ہے. کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دیا تاکہ اس زندگی میں ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، مصطفیٰ کی رضا حاصل کریں. ہمارا مشن کیا ہوتا ہے؟ صبح ہماری آنکھیں کھلتی ہے، ہم اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں کاروبار کی طرف، ہم اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں بزنس کی طرف. لیکن انسان کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. لیکن ہمیں کاروبار کی فکر ہے، ہمیں بزنس کی فکر ہے، ہمیں تمام چیزوں کی فکر ہے، لیکن ہمارے دلوں میں نماز کا خیال نہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ہم ان تمام چیزوں سے نظر انداز ہو کے چلے جا رہے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میں مروں تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے، میں مروں تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بزرگوں کا قول ہے کہ جس کہے آم کے پیڑ میں کٹہل نہیں آتا یا کٹہل کے پیڑ میں آم نہیں آتا، اسی طرح انسان گناہ کر کے اپنے مصطفیٰ، اپنے خدا کو ناراض کر کے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت میں یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے، تو اسے یہاں بھی رسوائیاں ملتی ہے اور مرنے کے بعد اسے جہنم کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. اس لیے اپنے حال پر، اپنے کردار، اپنی زندگی پر رحم آیا کرو، کیونکہ تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے ہدایت بن کے ہمارا پیغمبر اس دنیا میں آیا.
ہمیں کیا تعلیم دیا، ہمیں کیا پیغام دیا، ہمیں کیا درس دیا. کوئی بھی انسان میں آج کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو بھی یقین ہے اور الحمدللہ مجھے بھی کامل یقین ہے کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں ہوتا ہے وہ یہاں بھی مست رہتا ہے اور مرنے کے بعد وہاں بھی مست رہتا ہے. یہ آپ کو بھی یقین ہے، ہم کو بھی یقین ہے، لیکن ہم ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں شامل نہیں کرتے. یہ میلاد مصطفیٰ منعقد کرنا، تقریر سننا، تقریر سنانا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سماعت کرنا اس وقت تک کسی کام کا نہیں جب تک کہ ان تمام باتوں پر عمل نہ کیا جائے. کسی کام کا نہیں جب تک کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں نہ شامل کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنے سے چہرے میں نور عطا کر دیتا ہے، نماز پڑھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے، نماز پڑھنے سے ہمارے گھروں کے تمام معاملات درست کر دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے جو بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو منقطع کر دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم کہتے تو ہیں لیکن نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں، ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کا نام آج ہماری زبان پر نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے والعصر ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر اور ہمیں میں لوگ کہ بے شک خسارے میں انسان، بے شک خسارے میں سارے انسان آج انسان میں ہے. کہ آج ہمارے نوجوان کو بلایا جائے، آج ہماری ماں بہنوں سے پوچھا جائے کہ آج اس انڈیا کی سرزمین پر، آج ممبئی کی سرزمین پر جو فلم ریلیز ہو رہا ہے اس کا ایکٹر کون ہے، اس کا ایکٹریس کون ہے. آج ہماری زبانیں 1 میٹر کی ہو کر ان تمام چیزوں کا نام فٹافٹ کہہ دیا جاتا ہے. پھر کسی انسان سے مطالبہ کیا جائے کہ تم کلمہ طیبہ سناؤ، تم کلمہ شہادت سناؤ، تم کلمہ تنزیل سناؤ، تم سورہ فاتحہ سناؤ، تو ہماری زبانوں میں تالا بند ہو جاتا ہے، ہماری زبانوں میں تالا لگ جاتا ہے. میں آپ کا بتاتا چلوں کیا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی دیا تاکہ تم اس زندگی میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مصطفیٰ پڑھ سکو، قرآن پاک کی تلاوت کر سکو. لیکن ہم نے اپنی زبان میں اس کا تذکرہ شامل رکھا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو وہاں استعمال کرتے ہیں جس سے خدا ناراض، جس سے مصطفیٰ ناراض. اور عربی ہے، حدیث پاک ہے، انسان میں جو انسان جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا. تو ہم نے دنیا میں رہ کر ایکٹر سے دل لگایا، کرکٹر سے دل لگایا، ریسلر سے دل لگایا، بولر سے دل لگایا، لیکن ہمارے دلوں میں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتا کہ ہم اعلیٰ حضرت سے دل لگائیں، ہم تاج الشریعہ سے دل لگائیں، ہم مفتی اعظم سے دل لگائیں، ہم اپنے نبی سے دل لگائیں، ہم اپنے خدا سے دل لگائیں. یقیناً جس کے دل میں ایمان کی چمک ہوتی ہے، ایمان کی چمک ہوتی ہے، مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی بنے گا اور دوسروں کو نماز کی دعوتیں بھی دے گا، دوسروں کو نماز کی دعوتیں بھی دے گا. ہم آج تمام چیزیں کرتے دنیاوی اعتبار سے، ہر آج کو کرتے ہیں، لیکن ہماری اندر یہ کمی ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیے، ہم مسجدوں کو ویران چھوڑ دیے، ہم نے مدارسوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا. ہم نے عالموں کو آج حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس امام کے پیچھے، جس عالم کے پیچھے، جس حافظ کے پیچھے آج ہم نے جمعہ کی نماز ادا کیا، ہم نے ظہر کی نماز ادا کیا، ہم نے عصر مغرب عشاء کی نماز ادا کیا، حتیٰ کہ ہم نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن آج کسی کے پیٹ پیچھے اس علماء کی توہین، اس امام کی توہین، اس امام کی بدگمانی. میں آج کو بتاتا چلوں کہ جب کان کی سرزمین پہ میں تراویح سناتا تھا، ابھی بھی الحمدللہ سناتا ہوں، وہاں جاتا تھا تو جب میں پڑھتے 18ویں پارے کی ایک آیت ہے، ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون، یہ 18ویں پارے کی آیت ہے. جب میں نے وہ پڑھا تو پھر کوئی انسان کو شاید وہ رٹ لیا ہوگا، وہ رٹ لیا ہوگا. رٹنے کے بعد کیا آتا ہے کہ لقمہ دینا شروع کر دیتا ہے. جبکہ علم والوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی مسائل پر چاہے وضو کا طریقہ ہو، چاہے نماز کا طریقہ ہو، چاہے بیان کرنے کی آداب ہو، جب تک اس پر مکمل طور پہ صلاحیت نہ ہو تو کسی مسائل میں ایڑی لگانے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نماز نہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے بچپن سے بچپن تک اپنے رب کو ناراض کیا، ہم نے نمازوں کو برکی کیا. ایک دن اگر جمعہ کی نماز میں آ جاتے ہیں، ایک دن ظہر کی نماز میں آ جاتے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسی وقت اس کو
توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایمان والوں کا تقاضا کیا ہے، ادب کا مقام کیا ہے کہ اگر کسی مومن سے، کسی بھائی سے، کسی نمازی سے کوئی لفظ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اسے آپ اکیلے میں بلائیں۔ اکیلے میں بلانے کے بعد آپ اس کے غلطیوں کی اصلاح کریں کہ بھائی آپ کی نماز میں یہ خرابی آ رہی ہے، آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا درود پڑھنے میں یہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور آپ کو اصلاح کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور دوسروں کی نظر میں ہم رسوائی سے، ہم ذلت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر آج کسی کی اصلاح کیا جائے، ہم نے نمازیں نہیں سیکھا، ہم باقی کے مسائل نہیں جانتے، ہم وضو کے طریقے کو نہیں جانتے، اگر کسی کے سامنے کسی کو بتایا جائے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، غسل کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، سلام کرنے کے آداب یہ ہیں، اگر ہم کہتے ہیں اور کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جو تیسرا ہوتا ہے، جو چوتھا ہوتا ہے درمیان میں بیٹھا ہوا، وہ دوسروں کے بعد اس کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، چغلخوری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو اس کی عمر کتنی ہو گئی اور یہ نماز کیوں نہیں جانتا، یہ روزہ نہیں جانتا، یہ زکات نہیں جانتا، یہ وضو کے فرائض نہیں جانتا، یہ غسل کا طریقہ نہیں جانتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو، اسی لیے اصلاح کرنے کا مقام یہی ہے کہ اس کو اکیلے میں بلایا جائے، تنہائی میں بلایا جائے۔ تو آج ایمان والوں کا تقاضا کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اور میں آج سے یہ عہد کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب تک ہماری زندگی دے، جب تک اس جسم میں ہمارا جان باقی ہے، تب تک رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں آمین، ایک بار بولے آمین۔ کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہو، ہمارے جسم میں جان ہو اور ہماری روح میں ایمان کی حرارت ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے جائیں، یہی دعا کرتے جائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمانی زندگی اور ایمان کا موت نصیب عطا فرمائے۔ میں صاحب خانہ کو مبارکباد کرنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی دینی محفل کا آغاز کوئی بھی انسان کرتا ہے، کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کارے عمل کو، کسی کارے خیر کا انعقاد کیا، کسی نیک عمل کا انعقاد کیا، تو اس کا بدلہ کیا ملتا ہے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ عمل کرنے کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ جو بیانات ہوتی ہے، جو نعت مصطفیٰ گنگنایا جاتا ہے، اگر اسی کے مطابق کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور تا قیامت تک اس کارے عمل کو، اس عمل خیر کو جو بھی کرتا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ تمام نے کیا اس کارکنان کے نامے عمل میں اضافہ کرتا جائے گا۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال دین کے کام میں لیں، ہم اپنے پیروں کا استعمال دین کے کام میں لیں، ہم اپنی زبان کا استعمال دین کے کام میں لیں، ہم اپنے کان، اپنی آنکھ، یعنی جسم کے ہر اعضاء کا استعمال دین کے کام میں لیں، کیونکہ ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے۔ آج ہم مسجدوں کو چھوڑ رہے ہیں، آج نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں آپ نے کچھ دن پہلے نہیں دیکھا کہ مسجدوں پہ روک لگا دیا گیا، جو کورونا وائرس کا دور آیا، جو لاک ڈاؤن کا دور آیا، کہ انسان چاہتا تھا کہ ایک بار مسجد میں جا کے مجھے سجدہ کر لینے دے، لیکن پرشاسن کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے، کہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ کوئی مسجد کو نہ جائے، کوئی نمازیں نہ پڑھے، یعنی مسجدیں کو بند کر دیا گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے تو دولت نہیں چھینتا، رزق نہیں چھینتا، مال نہیں چھینتا، شان و شوکت نہیں چھینتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور وہی چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے جس چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، ہمیں اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا، لیکن ہمارے عمل کے بنیاد پر ہم اپنی عملی زندگی کو اس قدر برباد کر چکا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آج ہماری سجدوں کو قبول نہیں فرماتا، ہمارے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ کیوں قبول نہیں فرماتا؟ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں کی پہچان کیا، ہمارا یقین کیا کہتا ہے؟ ہم نمازیں پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن نماز کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، اپنی سوچ و فکر کو پاک کرنا ہوگا کہ آج ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہمارے عقیدے میں کیا ہے، ہمارے ایمان میں کیا ہے، کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو
اس بنیاد پر کہ میں 5 وقت کا نمازی بنوں لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ ہمیں فخر کی نگاہ سے دیکھیں کہ انسان کتنا متقی ہے، کہ انسان کتنا پرہیزگار ہے، کہ انسان کتنا عبادت گزار ہے۔ جب اس بنیاد پر اس سوچ و فکر کے ساتھ جو انسان نماز ادا کرتا ہے یا کوئی بھی عمل ہو اسلامی قوانین کے مطابق اگر انسان کا عمل کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا، لیکن جو انسان للہیت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو، اس سجدے کو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے آج ہماری تمام عوام کو، آج ہماری قوم کو، آج ہمارے معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے اپنے گھروں کو کس قدر دنیاوی ماحول میں برپا رکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح دنیا کے رنگین ماحول میں لذات کر دیا ہے، بیزار کر دیا ہے۔ انسان کا دل ایسا ہونا چاہیے تو خدا کا نام آئے تو انسان کا دل مچل جائے، مصطفیٰ کا نام آئے تو انسان کا دل مشتاق ہو جائے، جب علی کا نام آئے، پنجتن پاک کا نام آئے، قرآن پاک کا آیات جب سنائیں گے ہمارے کانوں میں تو ہم مچل جائے، ہمارا ایمان پاک ہو جانا چاہیے، ہمارا دل تازہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم نے گانا سن کر، ہم نے دنیاوی باتیں سن کر اپنے قلوب کو اس طرح کھڑا کر دیا ہے، اس طرح اثر کر دیا ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کیا کیجیے کہ جو چیز پاک ہو اگر اس میں کوئی ناپاکی، کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کیا جاتا ہے، لیکن جس چیز کو ہم نے گندگی لا کر اس طرح ناپاک کر دیا ہے کہ وہ چیز نجاست میں تبدیل ہو گیا، تو کبھی بھی وہ چیز فکر کر لیا، کر لیا، وہ کبھی بھی دھل نہیں سکتا، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن دل کو جو ہم نے ناپاک کر رکھا ہے، دل کو جو ہم نے مردہ کر رکھا ہے، وہ ایک ہی چیز سے دھلا سا سکتا ہے کہ ہم نے اپنے سابقہ زندگی میں ہم سے جو گناہ ہوا ہے، ہم نے اپنے دل کو کالا کر رکھا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری تمام سابقہ گناہ کو معاف فرما کر ایمانی زندگی، ایمان اور موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ اور الحمدللہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان عقیقہ کرے اپنے بیٹے کے نام سے، اپنی بیٹی کے نام سے، اپنے اولاد کے نام سے، یہ عقیقہ کرنا کوئی فرض یا واجب مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان عقیقے کا عمل کرتا ہے اور اس سارے عمل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو سکے، تو بتایا جاتا ہے کہ عقیقے کے بعد سے رب تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد اور ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنائے گا، ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنائے گا۔ آج پورے ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاؤں تو بڑھاپے کی دہلیز پر ہماری بڑھاپے کا سہارا ہمارا اولاد بنے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہمارا بیٹا بنے۔ یہ جذبہ آج ہر انسان کے، ہر ماں باپ کے دل میں خواہش ہوا کرتی ہے، تو کوشش کیا ہے عقیقہ ضرور کرے، میلاد مصطفیٰ ضرور کرے، لیکن اپنے بچوں کی تربیت اچھی رکھے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی رکھے۔ مثلا یہ کہ آج ہمارے بچے اسکول جاتا ہے، آج ہمارے بچے اکیڈمی جاتا ہے، آج ہمارے بچے کالج جاتا ہے، یہ نصیحت کی بات ہے کہ صرف ہمارے لیے نہیں پوری عوام کے لیے ضروری ہے کہ آج ہمارا بچہ اسکول جائے، وہاں پہ انگلش میں کوئی بھاشن دے دے، آج کوئی سنسکرت میں بھاشن دے دے یا کسی عربی میں بھاشن دے دے تو آج ہمارا دل مست و مگن ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے اسکول میں جا کے انگلش میں بھاشن دیا، آج ہمارا بچہ جا کر سنسکرت میں بھاشن دیا، راجنیتی کے مطابق بھاشن دیا، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کیا ہمارے بچوں کو کلمہ طیبہ یاد ہے، کیا ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ یاد ہے، کیا ہمارے بچے کے زبان پہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تنزیل آتا ہے؟ یہ چیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارا بچہ اے سے جیڈ تک الفابیٹ کے اگر ورڈ یاد کر لیا جائے تو ماں باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا بچہ اسکول میں رہ کر کیا سے کیا بن گیا، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جس بچے کو آپ نے محنت مشقت کر کے آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، یعنی تمام چیزیں دنیاوی تعلیم
फरमाया उसी के मुकाबले के जो आपका लाचार बेटा था, जो आपका मनमुक्ति बेटा था, अगर उसी बेटे को खड़ा कर दिया जाए जिसको आपने आलिम दीन बनाया, जिसको आपने हाफिज कुरान बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये होता है कि करोड़ों डॉक्टर आ जाए, करोड़ों डॉक्टर आ जाए, उसी में एक हाफिज कुरान को पेश कर दिया जाए, उसी में एक आलिम दीन को पेश कर दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम करोड़ों इल्म दुनिया हासिल करने वालों के मुकाबले में एक हाफिज कुरान का मर्तबा सबसे बुलंद कर देता है, सुभान अल्लाह, एक आलिम दीन का मर्तबा सबसे बुलंद कर देता है। इसीलिए अपने बच्चों को कोशिश किया कीजिए कि अच्छी तरबियत का मालिक बनाएं, अच्छी नसीहत से उसे आगाज किया जाए, अपने बच्चों को अच्छा पैगाम दे। और ये तब होगा जब हम मुस्तहकम फैसला अपने दिल में ये पैदा करें कि मुझे खुदा का फरमाबरदार बनना, मुझे मुस्तफा का फरमाबरदार बनना है। मुस्तफा को नाराज रख के, खुदा को नाराज रख के अगर हम ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे हमारा फरमाबरदार हो, हमारे बच्चे हमारी रहनुमाई करने वाला हो, बुढ़ापे का सहारा बने, तो ये कभी नहीं हो सकता। जो इंसान मुस्तफा के कवानी के साथ जैसा सलूक करता है, जब इंसान इस्लाम से मुसाबत करता है, तब इंसान को खून की आंसू होना पड़ा है। लेकिन मुस्तफा का कानून कल भी सलामत था, आज भी सलामत है और कल क़यामत में सलामत रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कामिल यकीन है हमारा। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम तमाम लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। बहुत से लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए नमाज़ें माफ हो, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, खुदा से डरिए, खुदा की पकड़ से डरिए, जहन्नम के अज़ाब से डरिए। और आपसे इसी मजलिस में, इसी महफिल खैर में आप, मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।